بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائبر سیکیورٹی ای کامرس کے چھوٹے کاروبار کو درپیش چیلنجز۔ تحریر عمیر حسن۔ ای کامرس بنیادی طور پر ایک آسان، کم خرچ اور کم وقت والے کاروبار کی دنیا ہے۔ اس میں آفس سٹاف اور دیگر آپریشنل جھنجھٹوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ بہت سی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا ویب سائٹس خرید و فروخت کا موقع دیتی ہیں، نیز ان کے ذریعے صرف اشیاء کی خرید و فروخت ہی نہیں کی جاتی بلکہ خدمات بھی فراہم کی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر فل ٹائم اور پارٹ ٹائم دونوں طرح سے آپ اپنے بزنس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ بطور ای کامرس بزنس مین آپ کو مختلف قواعد و ضوابط کی پیروی کرنا ہوتی ہے تاکہ سامنے آنے والے چیلنجز سے نمٹا جا سکے۔ ان میں سب سے اہم سائبر سیکیورٹی ہے، جو آپ کے کاروبار کو طویل عرصے تک قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ذیل میں ای کامرس کے بڑے چیلنجز کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سائبر سیکیورٹی چھوٹے کاروباروں کو منظم ہونے کے لیے ٹھوس سائبر سیکیورٹی فریم ورک بنانا ہوتا ہے، جس کے لیے پالیسیاں اور طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا کاروبار آپریشن اور سیلز میں کمی کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر فروخت ایک معمولی مالی کامیابی ہے جس پر کاروبار انحصار کرتا ہے۔ چونکہ ایک چھوٹا کاروبار اسی آمدنی پر انحصار کرتا ہے، اس لیے کاروباری مالکان کو تمام ڈیٹا محفوظ رکھنے کے لیے مناسب سائبر سیکیورٹی فریم ورک چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اپنے ملازمین کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ پالیسیوں کا نفاذ کرتے ہوئے سائبر حملوں کا مقابلہ کر سکیں۔ رینسم ویئر حملے تاوان کی رقم وصول کرنے کے لیے کی صورت میں، یعنی جب ہیکرز ڈیٹا چرا لیتے ہیں تو کاروبار اپنے صارفین کو خدمات فراہم کرنے میں ضروری فائلوں اور اعداد و شمار تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، جیسے انوینٹری رپورٹس وغیرہ۔ اس صورت میں احتیاط یا متبادل کے طور پر ایک منصوبہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کسٹمرز کو دیگر ذرائع جیسے بذریعہ فون وغیرہ سے خدمات و مصنوعات کی فراہمی جاری رکھنی چاہیے۔ مسابقت ای کامرس کے میدان میں چھوٹے کاروبار میں مسابقت کی کئی شکلیں سامنے آتی ہیں، اس لیے آپ کو وقتی قیمتوں کا تعین، مصنوعات اور خدمات کے حوالے سے بہت حد تک خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کاروباری حریفوں سے منفرد نظر آتے ہوئے اپنے کاروبار کو ممتاز و منفرد رکھنا نئے صارفین کو راغب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پیج پر پیشہ ور افراد موجود ہوں اور ویب سائٹ گوگل الگورتھم کے مطابق بہتر اور پہلے صفحے پر ڈسپلے ہوتی رہے تو کاروبار کی کامیابی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ نیز اگر آپ کی مصنوعات یا خدمات منفرد تو آپ کسی مخصوص طبقے یا علاقے پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو اپنی ڈومین اتھارٹی میں اضافہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آرڈرز کی تکمیل چھوٹے کاروبار کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مسائل بھی چھوٹے ہوں۔ آپ کو اتنا زیادہ آرڈر بھی مل سکتا ہے کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ تاہم آرڈر چھوٹا ہو یا بڑا، اسے وقت پر صارفین کو ڈلیور ہونا چاہیے، اور یہی عمل کسی بھی چھوٹے بڑے کاروبار کی عمدہ ساکھ بناتا ہے۔ اس ضمن میں آپ آرڈر کی تکمیل کے لیے کسی تیسری پارٹی یا کمپنی کی خدمات آؤٹ سورس کر سکتے ہیں تاکہ آرڈر کی تکمیل میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ صارف تجربہ ای کامرس کاروبار کا آغاز کرتے وقت صارف تجربہ کسٹمر ایکسپیرئنس خاص طور پر اہم ہوتا ہے۔ صارفین توقع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ آن لائن کاروبار میں بھی بہتر سلوک کیا جائے گا، ایسے ہی جیسے کہ وہ آمنے سامنے موجود ہیں۔ کمپنیاں ان نئے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، کیونکہ اس کے لیے انہیں قیمتوں کا تعین، تجزیات اور صارفین کے طبقات کی تقسیم کے مطابق نمٹنے کی ضرورت ہے۔ ای کامرس کی فیلڈ میں کامیاب صارف تجربہ حاصل کرنے کے لیے بہت حد تک تو نہیں، مگر مصنوعات کی پیشکش، قیمتوں کا تعین یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہو تو وہ سب ایسے ہی ہونا چاہیے جیسا کہ روبرو خریداری کے عمل میں درکار ہوتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے، آپ اپنے صارفین سے یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی مصنوعات، قیمتوں اور حریف کاروبار کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔
اگر انہیں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ملتی یا زائد قیمت ملتی ہے تو وہ کہیں اور سے خریداری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ویب سائٹ کا معیار۔ اپنے کسٹمرز کو راغب کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ایسی ویب سائٹ ہونی چاہیے جو جدید، واضح، صارف دوست، قابل اعتماد اور وائرس سے پاک ہو۔ لیکن اگر آپ کی کمپنی متعلقہ الفاظ درج کرنے پر گوگل سرچ کے نتائج کے پہلے صفحے پر نہیں دکھائی دیتی تو پھر اس کا امکان نہیں کہ آپ کو ممکنہ کسٹمرز حاصل ہوں۔ اس کے لیے آپ کو اہمیت کا حامل اور توجہ حاصل کرنے والا کنٹینٹس لکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو کنٹینٹ کی تلاش میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آپ گوگل ٹرینڈ پر چلے جائیں اور وہاں دیکھیں کہ اس وقت کیا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ صحیح مارکیٹ کی تلاش۔ کسی بھی کاروبار کا پہلا قدم مصنوعات کے لیے صحیح مارکیٹ کی تلاش ہوتی ہے اور ای کامرس اس سے مختلف نہیں ہے۔ آپ کو مارکیٹ کے مطابق ایسی مصنوعات یا خدمات فراہم کرنی چاہیے جو اس کی طلب پوری اور مسائل کو حل کر سکیں۔ تاہم یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اگر آپ ابھی تک اپنے مثالی کسٹمر تک نہیں پہنچ سکے ہیں تو اس کے لیے فیس بک پر اشتہارات چلائیں۔ جب آپ اپنی مصنوعات فروخت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی مصنوعات کس نے خریدی ہیں۔ اسی حساب سے دیگر صارفین کو ان کی ضروریات کے مطابق تلاش کریں۔ ایک بار جب آپ کی مصنوعات مارکیٹ میں فٹ ہو جائیں گی تو آپ کو اپنے مثالی گاہکوں تک پہنچنے کا راستہ ملتا چلا جائے گا۔ اللہ حافظ۔